پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ایف جی این چینل کا خوبصورت سا پروگرام پیارے بچے اور ہمارا قرآن لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس خوبصورت سے پروگرام میں ایک گیسٹ تشریف فرما ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا صوبان مدنی صاحب۔ کیسے ہیں صوبان بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں چند سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ آئیے اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ کنجوس ہے، بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے پاس میرا تذکرہ کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ تو پیارے ناظرین، جب بھی حضور کا تذکرہ کیا جائے تو ضرور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار شوق محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلا سیگمنٹ پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت قرآن کریم۔ تلاوت قرآن کریم۔ ناظرین کرام، جب کبھی بھی تلاوت قرآن کریم ہو تو خوب ادب کے ساتھ، ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام سننے کی سعادت حاصل کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی بہت برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب تلاوت قرآن کریم کرنے کی اور قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج دلچسپ ٹاپک پر گفتگو ہونے والی ہے۔ باقاعدہ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے ایک نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پیغام ہو گیا، میں مدینے چلا، پیغام ہو گیا، میں
چلا بےکم ہو گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا بےکم ہو گیا میں مدینے چلا کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی جب یہ مجدہ سنا میں مدینے چلا جب یہ مجدہ سنا میں مدینے چلا بےکم ہو گیا میں مدینے چلا بےکم ہو گیا میں مدینے چلا میرے گندے قدم اور ان کا حرم میرے گندے قدم ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا بےکم ہو گیا میں مدینے چلا بےکم ہو گیا میں مدینے چلا ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا بےکم ہو گیا میں مدینے چلا بےکم ہو گیا میں مدینے چلا بےکم ہو گیا میں مدینے چلا سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذوق میں، ہمارے شوق میں اور ہمارے عشق رسول میں مزید اضافہ فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے معلومات اور تربیت۔ معلومات اور تربیت۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آج ہم ایسی برائی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے، جس سے گھر کے گھر تباہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ برائی جس کو اسلام میں کبیرہ گناہ قرار دیا گیا، وہ برائی ایسی ہے کہ جس کو بدکاری سے بھی شدید تر کہا گیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اس برائی کے بارے میں کہ جس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، غیبت ایک ایسا گناہ ہے، ایسی برائی ہے کہ جب بندہ غیبت کرتا ہے تو گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ غیبت کیا ہے، غیبت سے کیا کیا نقصانات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، اور غیبت سے بچنے کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس بہترین سے پروگرام میں ایک معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، مولانا صوبان مدنی صاحب۔ اس ٹاپک پر بہترین گفتگو ہم کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس سے آپ بہت سارا علم دین بھی سیکھیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اس برائی کا خاتمہ کرنے میں بھی ہم اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو صوبان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ صوبان بھائی، ہمارا آج کا ٹاپک ہے غیبت۔ پہلا سوال تو یہی بنتا ہے کہ غیبت کیا ہے، کیونکہ جب تک ہم غیبت کے بارے میں نہیں جانیں گے، جب تک ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو بیسیکلی غیبت کیا ہے، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم سب مسلمان ہیں، صحیح۔ اور مسلمان کیسا ہوتا ہے، مسلمان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، اس کو کیسا ہونا چاہیے، کامل مسلمان کون ہے، اس حوالے سے سب سے پہلے ہم ایک حدیث پاک سنیں گے، پھر انشاءاللہ غیبت کے ڈیفینیشن کی طرف ہم بڑھیں گے، انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ جو ہم حدیث پاک سننے والے ہیں، یہ غیبت سے بچنے میں ہمیں کافی مدد دے گی انشاءاللہ۔ تو اس حدیث پاک کو پہلے ہم انشاءاللہ سن لیتے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان کیا ہو؟ محفوظ ہو۔ یعنی اس کو ایک کی زبان کی وجہ سے یا پھر ہاتھ کی وجہ سے یا پھر کسی بھی باڈی پارٹس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کامل مسلمان نہیں کہلائے گا۔ تو کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے اور بالجملہ سارے اعضاء سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب ہم غیبت کی تعریف سمجھتے ہیں۔ غیبت کہتے کسے ہیں؟ غیبت کا مطلب ہوتا ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کی بری بات یا پھر برائی، کوئی خامی دوسرے کو ظاہر کر دینا، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس طرح کی بات کر لینا کہ اگر وہ سن لے تو اس کو وہ بات بری لگے، اگر وہ سن لے تو اسے بری لگے، چاہے یہ بات دینی ہو یا دنیاوی ہو، چاہے یہ بات اس کی ذات میں پائی جاتی ہو، چاہے یہ بات اس کے اخلاق میں پائی جاتی ہو، یا اس کے مال کے حوالے سے ہو، یا اولاد کے حوالے سے ہو، یا لباس کے حوالے سے ہو، یا کسی بھی طریقے کی بات ہو جو اس سے تعلق رکھتی ہو، یہ کیا کہلائے گی؟ غیبت کہلائے گی۔ میں ایک بات آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے حوالے سے اگر کوئی بری بات کسی اور سے کہتا ہے تو کیا یہ بات آپ کو گوارا ہے، یا پھر کیا یہ بات آپ کو اچھی لگتی ہے؟ نہیں۔ اسی طرح اگر ہم دوسروں کے حوالے سے کوئی کمزور بات بولتے ہیں یا بری بات بولتے ہیں تو اسے بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی، اور ہر وہ بات جو پیٹھ پیچھے بولی جائے اور جس کے حوالے سے بولا گیا اس کو اگر بری لگے تو یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ یعنی کوئی بھی بری بات کسی بھی بندے کے حوالے سے اگر ہم اس کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں تو وہ غیبت کہلاتی ہے۔ جی۔ تو کبھی کبھی سبحان بھائی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری غلط نیت نہیں ہوتی ہے، اس کی اصلاح کرنا مقصود ہوتا ہے، تو ہم اس کی برائی جو ہے وہ کسی سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جا کے اس کو بتا دے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، تو کیا یہ بھی غیبت میں شمار ہوگا؟ جی اعظم بھائی، کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر کسی کی بات اصلاح کے لیے بولنا صحیح بھی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آگے سنیں گے۔ اب میں یہاں پر کچھ باتیں بتانا چاہوں گا۔ پیارے بچوں، آپ سب سے میرا ایک سوال ہے کہ غیبت کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ جیسے ایک آدمی ہے، وہ دوسری کی غیبت کرتا ہے، یعنی بری بات کہتا ہے، تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس کی عزت خراب ہو جاتی ہے۔ اب میں ایک حدیث پاک یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، کرتے کرتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف نظر کیا اور فرمانے لگے تو کیسا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کیسی پاکیزہ ہے، کتنی عمدہ ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، مومن کی حرمت اور اس کی جان و مال کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ عظیم تر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی مومن کی عزت جو ہے وہ کعبے کی عزت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اب پیارے بچوں ذرا سوچیں کہ اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ مسلمان کی عزت کو کیا کرتا ہے؟ خراب کرتا ہے، ڈیمیج کرتا ہے۔ اور مسلمان کی عزت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی عزت کعبے کی عزت سے بھی زیادہ افضل ہے، بڑھ کر ہے۔ تو ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی گفتگو کو دیکھ لینا چاہیے، چیک کر لینا چاہیے کہ کیا ہماری گفتگو میں غیبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس کو فوراً اپنے گفتگو سے کیا کر لیں؟ ختم کر دیں، اپنے گفتگو کو غیبت سے کلین کر لیں۔ جی ہاں پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، مسلمان کی غیبت کرنے سے اس کی عزت میں بھی کمی آتی ہے، اور مسلمان کی عزت جو ہے وہ کعبے کی بھی حرمت سے بڑھ کر ہمیں بتائی گئی۔ سبحان بھائی، یہ غیبت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، تو کیا غیبت کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے، اور قرآن اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ جی اعظم بھائی، قرآن کے اندر غیبت
کے حوالے سے کئی ساری آیات ہیں. جی قرآن پاک کی سورہ حجرات اور اس کے اندر معاشرے کے آداب بیان کیے گئے ہیں. سوسائٹی جو ہے اس کے آداب بیان کیے گئے. ہماری اخلاق کی تربیت بھی کی گئی. ہماری جو اخلاق ہے اس کے اندر تربیت بھی کی گئی. اس کے اندر الحمدللہ بہت پیارے پیارے مضامین ہیں. اسی میں ایک آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. جیسا کہ ہمارے قاری صاحب نے بھی ماشاءاللہ بہت پیاری انداز میں تلاوت کر کے ہم نے سنایا ہے نا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اللہ پاک اس میں فرما رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. معاشرے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اسی طرح اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ پھر آیت ہی میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ. تو یقیناً تم اس چیز کو کیا کرو گے؟ ناپسند کرو گے. تم میں سے کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے. یعنی غیبت کرنا گویا مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مثل ہے. اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کو دیکھا تو کہا کہ تمہارے چہرے سے تو گوشت کی رنگت نظر آ رہی ہے، تمہارے منہ میں تو گوشت کی رنگت نظر آ رہی ہے، تو کیا تم نے گوشت کھایا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا نہیں، میں نے گوشت نہیں کھایا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے کسی کی غیبت کی ہے اور جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اسی طرح پیارے بچوں قرآن پاک کی ایک اور مشہور آیت ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. خرابی ہے ان کے لیے جو منہ پر عیب لگاتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں. اللہ اکبر. ویل کے حوالے سے تفسیر میں ہے کہ ویل ایک جہنم کی وادی کا بھی نام ہے. یعنی جو منہ پر عیب بیان کریں گے، اسی طرح پیٹھ پیچھے برائی کریں گے، ان کے لیے ایک جہنم کی وادی مقرر ہے جس میں ان کو عذاب دیا جائے گا. تو غیبت کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے مسلمان کی عزت پہ آنچ آنے لگتی ہے. تو ہمیں انشاءاللہ عز و جل غیبت سے بچتے رہنا ہے انشاءاللہ. اچھا اعظم بھائی، آپ نے شروع میں ایک سوال بھی کیا تھا. میں تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں، میں تو صحیح کہہ رہا ہوں. اب ایسے کہنے والوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے. اگر واقعی ان کی نیت اصلاح کی ہے تو یہ ان کے لیے درست ہے. اگر اصلاح کی نیت نہیں ہے تو یہ غیبت ہے. تو ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرتے. اس میں ایک چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اصلاح کی نیت اور یہ کہ اصلاح کا انداز. جی کبھی کبھی نیت واقعی میں اصلاح کی ہوتی ہے لیکن انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس سے یہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کسی کی بے عزتی کرنا مقصود ہے یا کسی کا کچھ اور عیب ظاہر کرنا مقصود ہے. تو ناظرین اکرام، اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے، واقعی میں ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل میں ایک مسلمان کا درد ہونا چاہیے کہ وہ گناہوں کی طرف کیسے جا رہا ہے. اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے اور ہم اصلاح کی نیت سے اس کا عیب کسی ایسے شخص کو بتا رہے ہیں کہ وہ اس کی اصلاح کر دے گا تو ہماری نیت تو درست ہے اور ہمارا ساتھ میں انداز بھی درست ہونا چاہیے. تو ناظرین اکرام، اصلاح کریں، ضرور کریں، اپنی اور اچھی نیت سے اصلاح کریں اور انداز بھی اچھا رکھیں. انشاءاللہ عز و جل اس کے بہت سارے فوائد آپ خود ہی دیکھ لیں گے. تو ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہیں. بچوں میں سے بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہے ہمارے صوبان مدنی صاحب سے تو ضرور کریں. جی آپ لوگوں میں سے کوئی سوال کریں؟ جی ماشاءاللہ، کیا سوال ہے؟ کیا غیبت کی کچھ ٹائپس ہے اور اگر غیبت ہو جائے تو اس کی معافی کی صورت کیا ہے؟ جی ہاں، غیبت کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اور اگر غیبت کسی کی کر بیٹھے ہیں تو اس سے معافی کی کیا صورت ہوگی؟ جی بہت اہم سوال ہے.
جیسے ہم نے ماشاءاللہ غیبت کی تعریف ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی، جی تھوڑا بہت تو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا، لیکن غیبت کی کئی ساری ٹائپس ہیں۔ نارملی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت صرف زبان سے ہوتی ہے، ایسا نہیں، غیبت زبان سے بھی ہوتی ہے، یعنی پیٹھ پیچھے ہم کسی کی برائی کرتے ہیں، صحیح، اور ایکشن سے بھی غیبت ہوتی ہے، اشاروں سے بھی غیبت ہوتی ہے، ہاتھ پیر کے ذریعے سے بھی غیبت ہوتی ہے۔ جیسے کوئی ایک شخص ہے جو لنگڑ کر چلتا ہے، اس کے پیر درست نہیں ہے، لنگڑ کر چلتا ہے، اس کی نقل اگر ہم اتار کر دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اس طرح چلتا ہے، تو یہ بھی ایک غیبت ہے۔ یہ بھی غیبت ہے۔ اسی طرح کہیں بیان ہو رہا ہے، کسی برائی کو لے کر بیان ہو رہا ہے، جھوٹ بولنا نہیں چاہیے، گالی نہیں دینا چاہیے، تو دو دوست آپس میں کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اشارہ کر کے تیسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، دیکھو وہ اس طرح کرتا ہے، آنکھوں سے اشارہ کر رہے ہیں اور تیسرے کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ جو جس برائی کا تذکرہ چل رہا ہے یہ برائی کس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہ جو آنکھوں کے اشارے سے ہم نے دکھایا، یہ بھی ایک طریقے کی غیبت ہے۔ غیبت ہے۔ تو غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہمارے ایکشن سے بھی غیبت ہوتی ہے، ہمارے اشاروں سے بھی غیبت ہوتی ہے نا۔ کسی کی بری طریقے کی نقالی اگر ہم کر کے دکھاتے ہیں تو یہ بھی غیبت میں شامل ہے۔ آپس میں ہم جب گفتگو کر رہے ہوں یا گیدرنگ میں ہو تو ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمارے سامنے غیبت کرتا ہوا آیا تو ہم صاف کہہ دیں کہ میں سننے والا نہیں، میں اس کو نہیں سنوں گا۔ اچھا، دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ اگر غیبت ہو جائے تو اس کی تلافی کی کیا صورت ہے، اس سے معافی کی کیا صورت ہے۔ صحیح۔ اب یہاں پر کچھ شرعی مسائل میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ غیبت آپ نے جس کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں غیبت سے بچنا ہے۔ بتقاضۂ بشریت اگر ہم سے غیبت ہو جائے، غلطی ہو جائے، ہم افسوس کر رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب معافی کی صورت یہ ہوگی اگر اس تک وہ برائی پہنچ گئی ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ میری غیبت اس نے کی ہے، تو اب اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ اب بغیر اس سے معافی مانگے کوئی کام نہیں چلنے والا۔ سب سے پہلی بات ہم توبہ کریں، پھر اس سے معافی بھی مانگیں، اور معافی کا انداز بھی کیسا ہو، صرف اوپر سے ہی نہیں، الفاظ سے نہیں، بلکہ دل سے بھی ہم کیا ہوں، نادم ہوں، اور اس کی اچھی تعریف کر دیں، جائز تعریف کر دیں، اسے کہہ دیں ماشاءاللہ آپ اتنے اچھے ہیں، اور جو برائی آپ نے کی تھی وہ برائی اس کے سامنے بتانا بھی ہوگا کہ میں نے آپ کی اس طریقے سے برائی کی ہے، اور میں آپ سے دلی طور پہ معافی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ یہ ہو گئی ایک صورت۔ ہاں، جس کی غیبت آپ نے کی اگر وہ غائب ہو گیا آپ کے سامنے سے، ہے ہی نہیں آپ کے سامنے، مل ہی نہیں پا رہا ہے آپ کو، اس کا انتقال ہو گیا، اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ فلاں کی میں نے غیبت کی تھی، اب اس سے کیسے معافی مانگے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ خوب نیکی کرے۔ کیا کرے؟ خوب نیکی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نیکی اس نے کی اس غیبت کے بدلے میں دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کسی کی غیبت کی تو ہم نے جو زندگی میں نیک اعمال کیے تھے وہ کیا ہو جائیں گے؟ اس کے اکاؤنٹ میں قیامت کے دن چلے جائیں گے۔ تو پہلی بات تو ہم سے نیکیاں بہت کم ہوتی ہیں، ہم اگر غیبت بھی کریں گے تو ہمیں ڈبل نہیں بہت ساری نیکیاں کرنی پڑیں گی تاکہ ہم اس کو دے سکیں۔ تو اس سے بیٹر یہی ہے کہ ہم غیبت سے بچ جائیں۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پیارے بچوں کہ ہم نے غیبت کی، دلی طور پہ ہم نے معافی بھی مانگی، دل سے ہم نے معافی بھی مانگ لیا، لیکن آگے والے نے معاف نہیں کیا۔ اب کیا کریں؟ ہم نے تو پوری کوشش کی، آگے والے نے معاف نہیں کیا، تو ایسی صورت میں ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا، ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے دل سے اس سے معافی مانگی تھی اور اس نے معافی نہ دی تو اب وہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ نے اپنی طرف سے کیا کرنی ہے؟ معافی مانگ لینی ہے۔ تو سکولز میں بھی بچوں کے ساتھ آپس میں ایسا ہو جاتا ہے، تو ہمیں غیبت اگر ہم کیے ہوں تو ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے۔
جب ہم نے غیبت کری تھی جی پر اس کے پاس وہ بات نہیں گئی ہے ابھی تک، جی تو ہم تب کیا کریں؟ جی غیبت ہم نے کی، پہلی بات تو غیبت ہمیں نہیں کرنا چاہیے. صحیح. ہم نے غیبت کر دی، شرمندہ ہے کہ ہم نے غیبت کی، اب ہم معافی چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے توبہ کریں. اس تک اگر بات نہیں پہنچی ہے تو اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. دلی دل میں توبہ کر لے کافی ہے. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کے اس گناہ کو معاف فرمائے گا. جی ہاں پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے غیبت کے بارے میں بہت کچھ سننے کی سعادت حاصل کی، اور واقعی میں غیبت ایک سیریس معاملہ ہے کہ یہ حقوق العباد سے جس کا تعلق ہے. اگر بندہ معاف کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ نے سنا کہ آپ کو کتنی نیکیاں کرنی پڑیں گی، پھر اس کو دینا بھی پڑیں گی. تو پہلی بات تو ہم سے نیکیاں ہوتی نہیں ہیں، اور اگر نیکی ہو بھی جاتی ہے تو پھر وہ نیکی قبول ہو جائے یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو ہمیں نیکیاں کرنی ہیں، برائیوں سے بچنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ غیبت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غیبت کے چکر میں جو ہم نے نیکیاں کی ہیں وہ کسی اور کے کھاتے میں نہ چلی جائیں. تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے میں ہم نے غیبت کے بارے میں بہت کچھ سننے کی سعادت حاصل کی، اور واقعی میں ذہن بھی بنا ہوگا کہ غیبت سے بچنا چاہیے اور ہمیں دوسروں کو بھی غیبت سے بچانا ہے. جی ہاں، اب چلتے ہیں اپنے لاسٹ اور آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک قرآنی دعا. ایک قرآنی دعا. جی ہاں، اس سیگمنٹ کے اندر ہمارے معزز مہمان ہمیں ایک دعا سکھاتے ہیں. تو سبحان بھائی آج کون سی دعا سکھانے والے ہیں؟ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم بہت ہی پیاری دعا سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. یہ دعا تھوڑی لمبی اگرچہ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم یاد کر لیں گے. کوشش کریں گے کہ ہم جو روٹین میں دعائیں مانگتے ہیں ان دعاؤں میں اس دعا کو بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے انشاءاللہ. سورہ حشر کی آیتوں میں یہ دعا مذکور ہے. تو تمام بچوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھوں کو دعا کی طرح اٹھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اغفر لنا. ربنا اغفر لنا. یہ الفاظ تو بہت آسان ہے نا. ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين ولإخواننا الذين ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. پھر سے ہم اس دعا کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. ماشاء اللہ، دعا تو بہت پیاری ہے، لیکن اور مزہ ہمیں اس وقت آئے گا جب ہم اس کے ٹرانسلیشن کو بھی سمجھیں گے. صحیح. دیکھیے اس میں کتنی پیاری پیاری دعائیں ہمارے لیے موجود ہیں. ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے. ہمیں کیا کر دے؟ بخش دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں. سبحان اللہ. یعنی جو دنیا سے چلے بھی گئے ان کو بھی کیا کر دے؟ بخش دے. جو ہم سے پہلے دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کو بھی بخش دے. اور آگے فرمایا جا رہا ہے جو کہ آج کے ہمارے ٹاپک سے تھوڑا بہت ریلیٹ بھی کرتا ہے. وَلَا تَجْعَلْ
فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور نہ ڈال ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی ایمانداروں کی طرف، یعنی ایمان والوں کے حوالے سے ہمارے سینے میں کوئی کینہ اور دشمنی نہ ڈال۔ ہاں، غیبت کرتے ہیں تو ایک طریقے سے کیا ہوتی ہے، دشمنی بھی بڑھنے لگتی ہے نا۔ ہم اسی کی غیبت کرتے ہیں جس کو ہم دشمن ٹائپ سمجھتے ہیں، ہے نا۔ دوست ہوگا جس کے لیے ہم خیر خواہی چاہیں گے، کیا ہم اس کی غیبت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے۔ آخر میں اس دعا کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے رب بے شک تو شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم اتنی پیاری دعا مانگ رہے ہیں اور آخر میں اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ کیا بات۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ دعا انشاءاللہ ان الفاظ کی برکت سے اگر مومن کے حوالے سے ہمارے دل میں کینہ یا دشمنی ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی کیا ہو جائے گی، اس دعا کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈز میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے قرآنی دعائیں، اچھی دعائیں ہم نے سیکھنے کی سعادت حاصل کی، بہت ساری دعائیں ہم نے سیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ اسی طرح کی 40 دعائیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ تو نیت کر لیں کہ آپ میں سے جو ہو سکے نیت کر لیں، انشاءاللہ ان 40 دعاؤں کو میں یاد کروں گا اور یاد کر کے اپنے روٹین میں ان دعاؤں کو شامل کروں گا۔ اس میں والدین کے لیے دعائیں ہیں اور گناہوں سے معافی کی دعائیں ہیں، صبر پر قائم رہنے کی دعائیں ہیں، دوزخ سے بچنے کی دعا ہے، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو کوشش کریں انشاءاللہ۔ ناظرین، میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ یہ 40 دعائیں جنہیں چہل ربنا کہا جاتا ہے، کوشش کریں ان کو یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوگی۔ ابھی جو دعا ہم نے سنی، جس کو ہم نے یاد کرنے کی کوشش کی، وہ آیت اور ریفرنس ترجمے کے ساتھ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو سورہ حشر کی یہ آیت ہے، اس کو وہاں سے آپ چاہیں تو دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ، ہمارا یہ پروگرام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور غیبت کے بارے میں بہت ساری معلومات آپ تک پہنچی، علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اور نیت کیجئے انشاءاللہ عز و جل غیبت سے خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگلے سلسلے میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔